السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 2026 کا جو رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا، باقی رکھا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زندہ تھے، لیکن وہ اس سال جو ہے نا دنیا میں نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو مبارک مہینہ عطا کیا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر کی، جن لوگوں نے اس مہینے کے مبارک مہینے کے اندر اس مہینے کے روزے رکھے، اور جن لوگوں نے اس مہینے کے اندر تراویح کی نمازیں پڑھی، تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنا اور زکاتوں کو ادا کیا، صدقۃ الفطر کو ادا کیا، تو آج جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خوب عبادتیں کی، اپنے کام دھندے کو تھوڑا کم کر لیے، دنیاوی اعتبار سے دنیا کے نفع کو نقصان کو برداشت کیے، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑا، روزے کو نہیں چھوڑا، عبادتوں کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی، ایسے لوگ آج کے دن جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا فرشتے استقبال کے لیے ان کے گھروں سے لے کر عیدگاہ تک لائن لگا کر جو ہے نا کھڑے رہتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے آج کے دن جو ہے نا فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ لوگ مسجد کے اندر، یہ لوگ سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد کے اندر، اور سارے لوگ عید کی نماز کے لیے ایک جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، یہ لوگ آپ کی دربار کے اندر حاضر ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود خود جو ہے نا فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ ان مزدور کی محنت کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ مطلب کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان لوگوں نے جو عبادتیں کی ہے، اس کا کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے نا فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، یہ سارے لوگ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں، مغفرت کے امیدوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے ربوبیت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے اعلیٰ مرتبے کی قسم، میں آج کے دن جو ہے نا ان تمام لوگوں کی مغفرت کروں گا۔ آج کے دن یہ لوگ جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں ان کو اپنے خزانے سے عطا کروں گا، اور جب یہ سارے لوگ
عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اور جب نماز کے اندر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ تم بخشے بخشائے چلے جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب یہ لوگ رمضان المبارک کے پورے مہینے عبادت کر کے عید کی نماز پڑھ کے جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یعنی جیسے کہ معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعمال میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، اس کے اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کے روزے رکھنے والے کے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج کے دن جو ہے نا اسی لیے خوشی کا دن کہا گیا ہے۔ عید کے دن کو کیا ہے؟ اسی لیے عید، اور اسلام کے اندر جو ہے نا صرف دو عیدیں آتی ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائیو بزرگوں دوستو ہم سب کو اس عید کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک مہینہ روزہ رکھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آج شوال کی 1 تاریخ ہے، شوال کا مہینہ چالو ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے۔ تو جو لوگ ایک مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے اگر رکھے نفلی روزے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اگر 6 شوال کے نفلی روزے اگر کوئی رکھ لے تو اس کے لیے ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز یہ ہے بزرگوں دوستو کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ ہم سبوں کو یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے روزے کی حالت میں جھوٹ کو چھوڑ دیے، بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دیے، نمازوں کا اہتمام کیے اور غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہم سب کو پیغام دے رہا ہے کہ اصل عید تو ہماری عید یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر سے جتنی بھی برائی ہے اس کو ہم نکال دیں۔ اگر ہم کسی گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں، ایسی یہ نیت کرے، پھر اصل ہماری عید ہوگی۔ جیسے کہ اگر ہم نماز ابھی تک نہیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرے اور ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ تھوڑا آگے سرک جائے، تھوڑا آگے سرک، پیچھے آنے والوں کو جگہ دے دیجیے، تھوڑا آگے سرک جائے، تھوڑا آگے سرک جائے۔ چٹائی کا انتظام کرے تھوڑا بھائی، چٹائی وغیرہ دیکھو ہے گھروں میں سے، تو چٹائی وغیرہ تھوڑا منگواؤ۔ چاچا ہم ہی چچا ذرا تم ہی ذرا دیکھو چٹائی کا، ذرا دیکھو چٹائی تمہارے گھر میں بھی ہے تو چٹائی لے کے آؤ۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار درود شریف اللہ۔ جب تک بیٹھ جاؤ، جگہ جہاں ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، چٹائی آنے کے بعد صف لگائیں گے، ذرا بیٹھ جاؤ 5 تو ابھی میں جیسے آپ حضرات کے لیے عرض کر رہا تھا کہ عید کی خوشی، تو یہ عید جو ہے نا ہم سب کو یہ رمضان کا مہینہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تھے پابندی سے، آج ہی سے ارادے کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آگے ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم یہ اپنے دل کے اندر ارادے عزائم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سمجھو کہ یہ رمضان المبارک کے مہینہ جو ہے نا ہمارے لیے زندگی کے اندر کچھ ہم کو دے کر گیا ہے۔ اور نماز اتنی آسان ہے، جیسے کہ آپ لوگ جیسے ابھی وہاں سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں 5-6 کلومیٹر سے، آپ وہی نماز پڑھ سکتے، آپ کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ایک جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ فکس کر لے جائے، جس روم میں رہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا آپ وہاں نماز پڑھ سکتے۔ اگر ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں تو تاکہ کام کا بھی نقصان نہ ہو، باری باری سے نماز پڑھ سکتے۔ ایسے ہی ہمارے گاؤں کے ہمارے دیوڑ کے بہت سارے ساتھی ہیں، یہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں،
اب 2 کلومیٹر آپ کھیت سے دور، مسجد سے دور ہے، اذان کا وقت ہو گیا یا اذان کی آواز آپ کے یہاں تک جا رہی ہے تو آپ کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھیت کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی کا تو انتظام ہے ہی ہے۔ ایسے ہی کسی کی دکان، کسی کا کاروبار مسجد سے کافی دور ہے، وہ اپنی دکانوں کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز جو ہے نا ایک دم آسان ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ یہ نیت کریں، ارادے کریں انشاءاللہ کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہم نے تم لوگوں کو جو یہ خاندان دنیا میں بنایا نا، خاندان، رشتہ داریاں، خاندان مطلب کیا کہ کاسٹ، یہ ملا ہے، یہ سید ہے، یہ قاضی ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ عطار ہے، یہ منیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے صرف ہم نے یہ پہچان کے لیے بنایا ہے۔ مطلب کیا پہچان کا مطلب کیا؟ جیسے کہ میرا نام ہے اشرف علی شیخ، تو اگر کوئی آدمی کو اشرف علی کے نام سے اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے تو بھائی اشرف علی شیخ، ہاں وہ بیگ والے۔ ایسے ہی اشرف علی قاضی، اچھا اشرف علی وہ قاضی، اچھا وہ قاضی کے اشرف علی۔ ایسے ہی اشرف علی ملا، اچھا وہ کون سے اشرف علی؟ وہ ملا کے اشرف علی۔ ایسے اشرف علی سید، تو کون سے اشرف علی؟ وہ سید کے اشرف علی۔ صرف اس کے لیے بنایا ہے، یہ کوئی جو ہے نا اونچ نیچ کے لیے یہ ساری چیزوں کو نہیں بنایا ہے۔ تو اس کے لیے آج کے دن جو ہے نا ہم لوگ کیا کریں کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہے، کسی مسلمان کے بارے میں ناراضگی ہے، کسی مسلمان کے دل کے اندر کھوٹ ہے، تو ہم نے 1 مہینے جو عبادت کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں، آج کے دن ہم معافی تلافی کریں، ہم ایک دوسرے سے ملے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں جو بھائی بھائی ہے، کئی سالوں سے آپس میں بات نہیں کیے، آج عید کے دن جو ہے نا ہم ان سے ملے، اگر نزدیک میں ہے تو ہم جا کے ان سے ملے۔ عورتیں اگر آپس میں بھائی بھائی کی جو بیویاں ہیں وہ آپس میں اگر بات نہیں کر رہی ہے تو وہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر اپنے دوسرے بھائی کے پاس جائے، خود بھی ان سے ملاقات کرے، اپنی بیویوں کو بھی ملائے۔ آج کے دن جو ہے نا ساری نفرتیں، دشمنیاں وہ ختم کرنے کا دن ہے۔ پہلے ہم چھوٹے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، دیکھتے تھے ہم لوگ رشتہ داریوں کے اندر آپس میں معمولی بات پر جو ہے نا کہا سنی ہو جاتی تھی، تو اس بات کو ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کہ آج کے دن جو ہے نا وہ سارے لوگ ایک دوسرے کے گھروں پہ بلا جھجک جاتے تھے، ملتے تھے اور گلے ملتے تھے اور روتے تھے۔ تو ایسا ہمارا ماحول بننا چاہیے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر ہم پورے مہینے عبادت کیے، روزے رکھے، اور آج کے دن بھی کیا ہوا کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ ہماری سلام کلام نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، بول چال نہیں ہے، اور ہم اپنے اکڑ کے اندر ہیں، تکبر کے اندر ہیں، کائے کو جانے گا اس کے گھر کو، کائے کو جانے گا اس سے بات کرنے کے لیے، اگر ہمارے دل کے اندر ایسی اگر بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ عبادت کرے کہ بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے چھوٹا بنیں گے، رشتہ داری کو نبھائیں گے، تو ظاہر میں دکھے گا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا ہے، ظاہر میں دکھے گا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیا ہے، لیکن بھائی بزرگ دوستوں وہ ذلت نہیں ہے، وہ چھوٹا پن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے سارے بستی کے اندر، سارے قوم کے اندر اس کو عزت دیں گے، اس کو اونچا کریں گے۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کے دن ہم سب گلے ملے، دشمنیاں آپس میں جو بھی ہے رنجش ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ابھی دیکھو نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نیت سن لے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع اس امام کے۔ دل کے اندر بھی، زبان سے بھی آپ بول سکتے ہیں، اگر یہ سارا آپ کو بولنے نہیں آ رہا ہے تو دل کے اندر بھی جو میں نے بولا اگر اس کو دل میں بھی سوچ لیے تو وہ نیت ہو جاتی ہے۔ نماز کا طریقہ دیکھو یہ رہے گا کہ جب عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی ہے، عید کی نماز میں اقامت نہیں ہوتی ہے،
عید کی نماز میں ایسے ہی جنازے کی نماز میں بھی اقامت اور رکوع سجدے نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے، وہ تفصیل بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو آپ ہی جیسے ہی امام جب نیت کر لیں گے، آپ لوگ بھی نیت کر لیں گے اور امام پہلی تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی اللہ اکبر بول کر ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے اور یہ ناف کے نیچے اس طریقے سے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے سبھی کو دل میں آہستہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیے۔ پھر پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے نا اللہ اکبر بولیں گے، تو آپ لوگ کو بھی آہستہ اللہ اکبر بولنا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام دوسری تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، پھر آپ کو بھی اللہ اکبر بولنا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر جب امام اللہ اکبر بولیں گے تو آپ کو بھی اللہ اکبر بولنا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جانا اور باندھ لینا ہے۔ پھر امام جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں پہلے امام جب کھڑے ہوں گے تو پہلے الحمدللہ کی سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھیں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر بولیں گے، زیادہ تکبیر۔ تینوں تکبیر میں اللہ اکبر بول کے ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے تینوں میں۔ اور جب چوتھی تکبیر بولیں گے امام تو بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد باقی نماز پوری ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر سلام پھیرنے کے بعد امام خطبہ دیں گے، تو خطبے کو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سننا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا ہوگی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔